جو لوگ مانگنے والے ہیں، سائل ہیں، اگر وہ واقعتاً مستحق ہیں، غریب ہیں، تو ان کو ضرور کچھ نہ کچھ دینا چاہیے، ان کو خالی واپس نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر کئی ایک مقامات پر ان کو دینے کی بھی ترغیب دی ہے، اور لوگوں کو اس بات پر ابھارنے کی بھی ترغیب دی ہے کہ لوگ ان کے ساتھ تعاون کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے کفار کی بری صفات کے اندر اس کو بھی ذکر کیا ہے کہ وہ یتیموں کو، مسکینوں کو دیتے نہیں ہیں اور لوگوں کو ان کے ساتھ تعاون کرنے کی ترغیب نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے اور یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا؟ اسی طرح اللہ رب العزت جہنمیوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب وہ جہنم کے اندر چلے جائیں گے تو جنتی لوگ ان سے سوال کریں گے اور پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، کہ تمہیں کس چیز نے جہنم کے اندر ڈال دیا، کس سبب تم جہنم کے اندر چلے گئے؟ قالوا لم نک من المصلین، تو وہ لوگ جہنمی کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور ہم مساکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم فضول کاموں کے اندر لگے ہوئے لوگوں کے ساتھ ہم بھی فضول کاموں میں لگے رہتے تھے، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے۔ تو یہ بڑے بڑے جرائم ہیں، بڑے بڑے گناہ ہیں ان لوگوں کے جو جہنم کے اندر جائیں گے، کہ وہ نماز نہیں پڑھتے، وہ مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے، اور وہ بے مقصد چیزوں کے اندر لگے رہتے ہیں اور قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا بل لا تکرمون الیتیم، بلکہ تم یتیم کا اکرام نہیں کرتے، ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا کھلانے پر لوگوں کو ترغیب نہیں دیتے۔ تو لوگوں کو ترغیب دینا، مسکینوں کے ساتھ تعاون کرنے پر، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور جو لوگوں کو ترغیب نہیں دیتا اس کام کی وہ بھی مجرم ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی سے اللہ کے نام پر سوال کیا جائے اور وہ عطا نہ کرے تو لوگوں میں سب سے بدترین یہ شخص ہے۔ ایک صحابیہ ہیں ام بجید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ بعض دفعہ کوئی سائل میرے دروازے پر آ جاتا ہے لیکن میرے پاس اس کو دینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر میں کیا کروں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تیرے پاس بکری کا جلا ہوا ایک کھر بھی ہے تو وہ بھی اس کو دے دو، اس کو خالی مت بھیجو۔ یہ سنن ترمذی کی حدیث ہے۔ تو اس حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو شخص اللہ کے نام پر سوال کرتا ہے اور وہ مستحق بھی ہو تو اس کو کوئی نہ کوئی چیز ضرور جو آپ کے پاس میسر ہے اس کو دے دیں، اس کو خالی واپس مت کریں۔ اور اگر وہ ضرورت مند نہیں ہے، پیشہ ور ہے، تو پھر اس کو دینا نہیں چاہیے، لیکن اس کو بھی جھڑکنا نہیں چاہیے، اچھے طریقے کے ساتھ آپ اس سے معذرت کر لیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ سائل کو جھڑکو مت۔ سائل کو اگر وہ ضرورت مند نہیں بھی ہے، وہ پیشہ ور ہے، تو آپ اس کو نہ دیں، لیکن پھر بھی اس کو دھکے نہ دیں، اس کو جھڑکے نہیں، آپ اچھے انداز کے ساتھ اس سے معذرت کر لیں اور اس کو واپس کر دیں۔